آج میں آپ کو بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کا کردار ہر مسلمان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ یہ کرے۔ ہم بہت سی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور خاص طور پر یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہمارے بیماروں کے لیے ہے۔ جو بندہ بیمار ہے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ہے، تاکہ آپ کو تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کریں، مطلب یہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے صدقہ، ٹھیک ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو بڑی سے بڑی بلائیں بھی انسان سے ٹل جاتی ہیں۔ صدقے میں یہ پاور ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے بیماروں کے علاج صدقے سے کیا کرو، ٹھیک ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کے علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دو واقعات بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدقہ کتنا دینا چاہیے۔ یہاں پہ ہم سوچتے ہیں یار 10 روپے دیں گے تو یہ کیا بات ہوئی، 10 روپے کی کیا اوقات ہے، 1 روپے کی کیا اوقات ہے۔ نہیں، صدقہ صرف لاکھ روپے نہیں ہوتا، نہیں، صدقہ آپ آدھی کھجور کا بھی کر سکتے ہیں، 1 کھجور کا بھی کر سکتے ہیں، آپ 100 روپے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کی نیت جو ہے، آپ کے دل کا ارادہ وہ پختہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اگر آپ 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں یا 1 لاکھ دے رہے ہیں یا 10 روپے، لیکن دینا صرف وہ اللہ کے لیے ہے۔ ایک شخص تھا، اسے ہاسپٹل والوں نے، تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کہنے لگے کہ آپ کے دل کا مسئلہ ہے، آپ کے کچھ تھوڑے ہی دن ہیں، بس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے وہاں سے چھٹی لی اور چھٹی لے کے اپنے گھر آیا، اپنے ماں باپ کو ملا، کہنے لگا کہ میں گھر جا کے سب کو ملا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو ملا، ایسے ہی خوف کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ہاسپٹل کے باہر ایک دکان ہے گوشت کی، اس کے سائیڈ پہ ایک بوڑھی اماں ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ جو گوشت سے یہ جو ہوتے ہیں چھچڑے وغیرہ یا ہڈیاں وغیرہ، قصاب اسے نکال کے باہر پھینک رہا ہے ایسے، اور وہ بوڑھی اماں اس سے گوشت نکال رہی ہے۔ اور اس نے پوچھا اماں جی کیا مسئلہ ہے آپ کو، مطلب آپ یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گوشت لے سکوں۔ اس بندے نے اماں کو دکان پہ لایا، کہنے لگا کہ ان کو جب بھی گوشت چاہیے ہو، منتھ میں 1 بار 2 بار 3 بار، تو آپ نے ان کو دے دینا ہے، اور اس کے پیسے میں پے کر دیا کروں گا۔ اب اسے یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں میں نے رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا، اتنا بینک بیلنس کہاں جائے گا، کیا ہوگا، چلے میں جاتے جاتے یہ کام کر دوں۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے، جب اس نے یہ کام کیا تو اس بوڑھی اماں نے اس کو دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اس طرح کر کے نا جی، اس نے بہت ساری اس بندے کو دعائیں دیں۔ جیسے ہی اب یہ ہاسپٹل میں گیا، اس کی دوبارہ جب ڈاکٹرز وغیرہ نے رپورٹس کی تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو انہوں نے کہا شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ کسی اور مریض کی ہیں، لیکن ان کا تو پہلے کام ہی بہت زیادہ خراب تھا۔ انہوں نے دوبارہ پھر کی، دوبارہ پھر وہ ٹھیک ٹھاک۔ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، ایسا کیا کیا کہ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ تمہارے آخری دن ہیں اس دنیا میں، لیکن تم تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے۔ اب اس بندے نے بتایا کہ مجھے باہر بوڑھی اماں نے اس طرح دعائیں دی ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اچانک سے فون آتا ہے، اس کی مدر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کو ICU میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آفس سے نکلتا ہے، جیسے ہی آفس سے نکل کر ہاسپٹل کی طرف چلتا ہے تو کہیں وہ سگنل پر جیسے ہی رکا تو وہاں پر اس نے کیا دیکھا کہ ایک بلی ہے جو کسی گاڑی کے نیچے آ کے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ چل نہیں رہی۔ اس نے کیا کیا، گاڑی روکی وہاں پہ، ساتھ ہی دکان سے دودھ لیا، دودھ لے کے اس کو سرو کیا، ٹھیک ہے۔ اتنے میں جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو اس کی ماں بالکل ٹھیک ہے، تو وہ جا کے بڑا حیران ہو رہا ہے کہ اماں آپ کیسے ٹھیک ہو گئیں، مطلب میں نے تو فون پہ یہ سنا تھا، آپ کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں جب ایسے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی تو میری 2 منٹ کے لیے آنکھ لگی، مطلب تھوڑا سا میں سوئی ہوں، میرے خواب میں ایک بلی، لنگڑی بلی آئی، اس نے مجھے دعا دی،
اور وہ عورت بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اس طرح کر کے اگر آپ پر بڑی سے بڑی بھی بلائیں آ رہی ہیں، صدقہ ان سب کو روک دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں اپنے غریبوں کا خیال رکھا کریں اور ان کو ضرور صدقہ دیا کریں۔ صدقہ اپنی بھلائی کے لیے دیا کریں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔